بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس نمبر ہے آج 92۔ کراہیت الجلوس علی القبور۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے ان میں سے کہ قبر پر کسی آدمی کا بیٹھنا مکروہ ہے یا اس پر پاؤں لگانا روندنا، یہ سب مکروہ ہے۔ یکرہ للمسلم یجلس علی قبر اخیہ المسلم ویطأہ برجلہ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ قبر پر بیٹھ جائے اس کو پاؤں سے روند دے، کیونکہ حدیث ہے کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ قبر پر بیٹھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں رکھنا اور اس کی طرف نماز بھی نہیں پڑھنا۔ قبرستان میں آدمی نماز نہ پڑھے یا کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس سے دوسرے آدمی کو شائبہ شک ہو سکتے کہ آدمی قبر کو سجدہ شاید کر رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ لا یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیاب فتخلص الی جلد خیر من یجلس علی قبر۔ اگر ایک آدمی کسی انگار پر بیٹھ جائے، آگ پر بیٹھ جائے، اس سے اس کے کپڑے اور چمڑا جل جائے، اس سے بہتر ہے اس سے کہ کسی قبر پر بیٹھ جائے۔ نہیں کسی قبر پر بیٹھنا ایسا سمجھو گویا کہ آپ کے کپڑے جل جائے، چمڑا جل جائے، آگ پر بیٹھ جائے، اتنا بڑا نقصان نہیں۔ تحریم بناء المساجد علی القبور۔ آگے مسئلہ ہے کہ قبر پر مسجد کی شکل یا گنبد وغیرہ بنانے کیا ہے، سب مکروہ ہیں، حرام ہے۔ یحرم بناء المساجد علی القبور واتخاذ السرج علیہا۔ قبر پر شمع جلانا، موم بتی جلانا یا ادھر کیا کرنا، کچھ چراغاں کرنا اور گنبد بنانا، گنبد نما چیزیں بنانا، یہ سب کیا ہے، مکروہ ہے۔ لقول صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زوارات القبور۔ وہ خواتین بھی ملعون ہیں جو قبر کی زیارت کر کے جائے اور پھر وہاں خلاف شرع کام کرے۔ والمتخذات علیہ المساجد والسرج، اور وہ جو وہاں پر مسجد گنبد نما چیزیں بنائے، شمع وغیرہ جلائے، اور یہود نے بھی ایسا کیا تھا نا، انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، اس کی وجہ سے ملعون ہو گئے۔ آگے مسئلہ ہے تحریم نبش القبر و نقل رفات۔ قبر کا کیا کرنا، دوبارہ سے اکاڑ کے اور پھر وہاں پر جو ہڈیاں وڈیاں پڑی ہوئی یا جو کچھ پڑا ہو یا آدمی مردہ، اس کو نقل کرنا، کسی اور جگہ لے جانا درست نہیں ہے۔ یعنی ایک بار جب آدمی کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد دوبارہ قبر کو اکاڑنا، قبر کو کھولنا اور مردے کو نکالنا، کسی اور جگہ لے جانا ممنوع ہے۔ ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر اسے غسل کے بغیر دفن کیا ہو، ان کو پتہ نہیں تھا تو پھر نکال سکتے ہیں، اور وہ بھی اس مدت تک ہے نا کہ تم کو اندازہ ہو کہ اس کا بدن سڑا ہوا نہیں ہے، گرا نہیں ہے، خراب نہیں ہے۔ اگر اس پر زیادہ دن گزر جائے نا تو پھر نکالنے کا فائدہ نہیں۔ یا ایسا ہو کہ کسی ایسی جگہ میں اسے دفن کر دیا کہ وہ اس کی اپنی جگہ نہیں تھی، ملکیت اجنبی تھی، آدمی نے مطالبہ کیا کہ یہاں سے میت نکال دو، ہم اجازت نہیں دیں گے، تو پھر نکالنا ضروری ہوتا ہے، پھر نکال سکتے ہیں۔ یحرم نبش القبر ونقل رفات علیہ واخراج اصحاب منها الا لضرورۃ اکیدہ کیدفن بلا غسل مثلا کما یکرہ نقل المیت الذی لم يدفن بعد من بلد الى بلد۔ اسی طرح ایک میت کا دوسری جگہ لے جانا اچھا نہیں ہے، الا اذا كان المنقول الیہ احد الحرمین الشریفین۔ ہاں حرمین شریفین میں کسی کو سعادت حاصل ہو کہ قبر کی جگہ مل رہی تو وہاں لے کے جا سکتے آدمی کو، جیسے مکہ مدینہ و بیت المقدس کذالک، لقول صلی اللہ علیہ وسلم ادفنوا القتل فی مصارعہم۔ وجہ پر انسان کی موت ہو جائے ادھر ہی دفن کر لے، کیونکہ مقصد تو ایک ہی ہے نا، دفن کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ہی اس کو دفن کر لے۔ ہاں اگر کسی جگہ قبر کی جگہ نہیں مل رہی تو پھر اپنے علاقے میں منتقل کر سکتے ہیں۔